بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ نجاسات کے بیان میں ہمارا موضوع جاری ہے. اس میں کافی حد تک ہم نے کور کر لیا اور کچھ چیزیں باقی ہیں. اور آج ہمارا جو موضوع ہے جس کا ہم پہلے ذکر کریں گے اور پھر بعد میں دیگر موضوع آگے بڑھائیں گے، وہ ہے کہ کسی کا جھوٹا یا اس کے پسینے کا کیا حکم ہے. میں نے آپشن بند کی تھی کیمرے کی، لیکن ایک دفعہ چل پڑتی ہے تو اسٹوڈنٹس آپ پوری توجہ کے ساتھ کلاس میں آیا کریں. یہ بہت دفعہ بات ہو چکی کہ اپنا کیمرہ بند کر دیا کریں. یہاں سے کئی دفعہ آپشن میں پرابلم آ جاتی ہے، تو کیمرہ جب کلاس میں آتے ہیں تو دیکھیں، پہلے اپنا کیمرہ اور مائک دیکھیں. تو پوری توجہ سے آپ دیکھا کریں، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جی استاد مطلب سیٹنگ میں نا اس کو آف کر سکتے ہیں جی، آف کمپلیٹلی؟ آف کیا شاید ہر کلاس سے پہلے کرنا پڑتا ہے. کل میں نے ساری سیٹنگ کی تھی تو نہیں آج نہیں، وہ اسٹارٹنگ میں ایک بار سیٹنگ کر لینے کے لیے نا آلویز والا کر دیں تو انشاءاللہ کسی کا پھر آن نہیں ہو سکتا ہے. چلیں میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ بعد میں. جی، تو یہ جو معاملہ ہے، کسی کا کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا استعمال کرنا یا کسی کے پانی یا مشروب کے پینے کے بعد اس کا باقی ماندہ استعمال کرنا، اور اسی طرح مسلمان کا لعاب اور پسینہ وغیرہ، جھوٹے کا تعلق یعنی جو کھانے سے یا پینے سے باقی بچ جاتا ہے اس کا تعلق لعاب کی طہارت سے ہے، اور پسینہ یہ جسم سے بہنے والا پانی معروف ہے. یہ بھی انسانی جسم ہی سے کچھ نمکیات کی صورت میں مواد خارج ہوتا ہے. تو مسلمان کا جھوٹا اور پسینہ، اس میں اتفاق ہے کہ یہ نجس نہیں بلکہ پاک ہے. مسلمان کا کسی بھی چیز سے کھایا ہوا یا پیا ہوا اور اس کے بعد اگر جو بچ جائے اس کو پیور کھانا یا پینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں اتفاق ہے کہ قابل استعمال ہے. مسلمان کے بارے میں یہ اتفاق ہے. اس کے بعد آئے گا مسئلہ کہ کفار کا باقی ماندہ کھانا یا ان کا مشروب سے باقی ماندہ پینا، اس کا کیا حکم ہے. اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہے مسلمان کا جھوٹا، یعنی اگر وہ کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کا کیا حکم ہے. تو مسلمان جس حالت میں بھی ہو، خواہ وہ بے وضو ہو یا جنبی ہو یا اسی طرح مسلمان عورت حائضہ ہو، جس حالت میں بھی ہو مسلمان نجس نہیں ہوتا. تو مسلمان خواہ جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، اس کا جھوٹا وہ پاک ہے. اور جھوٹے سے مراد یہاں وہ چیز ہے جو کھانے پینے کے بعد برتن میں باقی بچ جائے. اس پر دلیل کہ صحابہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ یا آپ کا کوئی مشروب یا کھائی ہوئی چیز کو بڑی محبت کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے. یہ صحابہ آپ کے کھانے پینے کے باقی ماندہ کو بڑے تبرک کے ساتھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ مل کر کھاتے تھے، ایک دوسرے کے کھائے بھی کو استعمال کرتے تھے. یہ عام سی بات تھی، یہ معمول کی بات تھی. جناب انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا. اس موقع پر آپ کی دائیں جانب ایک بدوی بیٹھا تھا اور بائیں جانب ابو بکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ میں سے کچھ پیا، پھر اس بدوی کو دے دیا اور فرمایا الایمن فالایمن، دائیں طرف سے آغاز کرو. ہاں، یہ بھی آپ نے یہاں پر ایک سنت اور ایک مستحب عمل کا ذکر کیا کہ جو بھی انسان کھائے یا پیے اور اپنے باقی ماندہ کسی کو کھانے پینے کو دینا چاہے تو دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے. اسی طرح اگر گھروں میں کھانا سرو کیا جائے تو دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے. اگر کوئی اسلام نے کسی مجلس میں داخل ہوں تو دائیں جانب والوں سے مسافہ کرتے ہوئے آپ دوسری طرف جائیں. یہ اسلام کے آداب میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگرچہ آپ کی دائیں جانب کوئی بدوی ہوتا یا کوئی چھوٹی عمر کا بھی ہوتا، یہاں پر بدوی کا ذکر ہے. اور دوسری حدیث میں ایک لڑکے کا بھی بیان ہے کہ ایک نومر لڑکا آپ کی دائیں طرف تھا تو آپ نے اسی کو عطا کر دیا اور دوسری طرف بڑے صحابہ کو آپ نے نہیں دیا. اور مسلمان کا باقی ماندہ کسی حالت میں بھی ناقابل استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا. جیسے حضرت ہریرہ کی حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے، جب حضرت ہریرہ حالت جنابت میں تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے سے احتراز کر رہے تھے، تب آپ نے تعجب سے کہا تھا ابو ہریرہ، اس میں احتراز برتنے کی اور پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، مسلمان کسی حالت میں بھی حالت جنابت میں بھی نجس نہیں ہوتا.
اس طرح نبی اسلام کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کہ اگر وہ ماہواری میں بھی ہوتی ہیں سیدہ عائشہ یا دیگر ازواج، تو آپ ان کے ساتھ بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے، اور آپ ان کے باقی ماندہ کو جو وہ کھاتی یا پیتی آپ قصدن پہلے ان کو کھلاتے، پھر وہیں سے آپ خود کھاتے یا وہیں سے آپ خود پیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے یہ معاملات اور آپ کی محبت کا تعلق موجود ہے، اور ماہواری کی حالت میں بھی آپ اسی تعلق کا پورا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ اس حالت میں خاص طور پر عورت کو ذرا پریشان کن کیفیت میں ہوتی ہے، تو شوہر کو اس سے دور نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اس کے قریب رہنا چاہیے۔ بس ہم بستری حرام ہے، باقی اس سے محبت کا اظہار کرنا یا قریب رہنا یہ نبی اسلام کی سنت اور آپ کے آداب میں شامل ہے۔ جی آصفہ کوئی سوال ہے؟ یہ یا شیخ، یہ جن کا کیمرہ آن ہے، تنویر رشید، ان کا بند کروا دے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گی پھر۔ یہ تنویر شید ہیں، یہ کون ہے ان کا کیمرہ؟ سوری سر، میں نے بند کر دیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ دیکھیے آپ جب کلاس میں آئیں تو پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ آپشن میں میرے پاس کچھ مسئلہ آتا ہے، میں کرتا ہوں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ سیٹنگ میں میرے پاس مسئلہ، میں نے کیا ہے اس کو لیکن تھوڑی پرابلم ہے، میں انشاءاللہ دیکھوں گا، لیکن آپ لوگ ہاں پھر خیال کریں۔ ریکارڈنگ سے ڈیلیٹ کروا دیجیے۔ آپ خیال کریں اس لیے۔ جی یہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے۔ تو نبی اسلام نے اپنے ازواج کے ساتھ ایسی محبت کا تعلق رکھتے تھے، اور وہ اپنے کھائے پیے سے باقی مند آپ کو دیتی اور آپ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح یہ تو مسلمان کا معاملہ ہے کہ مسلمان کے کھائے پیے سے باقی ماندہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہے کافر آدمی کا جھوٹا، وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ اللہ رب العزت نے کفار کو، مشرکین کو نجس قرار دیا قرآن کریم نے، فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے، لیکن ان کی نجاست معنوی ہے، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے یا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے یا ان کے ساتھ مل کے کھا پی نہیں سکتے، یہ ان کی نجاست معنوی ہوتی ہے، باقی ان کا جھوٹا وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے بات انشاءاللہ تفصیل سے چلے گی، اور وہ حدیث آئیں گی جن میں نبی اسلام نے کفار کے برتنوں کو دھو کر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کفار نے ان میں کیا کھایا ہے، کیونکہ وہ شراب بھی پی سکتے ہیں اور وہ مردار کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور کفار تو خنزیر کا گوشت تک کھاتے ہیں، اور کئی معاشروں میں کافر تو کسی بھی نجس جانور کو نہیں چھوڑتے، اور ان کے ہاں ذبح کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان کے برتنوں کو دھونے کا حکم دیا، وگرنہ ان کا آپ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی اسلام کفار کی طرف سے آنے والا کھانا استعمال کر لیا کرتے تھے، اور آپ دعوت اسلام کی غرض سے ان کو اپنے قریب رکھتے تھے، یہودیوں کو آپ کھلاتے تھے، اور ان کے بھیجے ہوئے گوشت کو بھی آپ یا کھانے کو کھا لیا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب کا ذبیحہ خاص طور پر ویسے ہی حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ کا ذبیحہ جائز ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں ذبیحہ و اسلامی طریقے کے مطابق اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا ان کو بھی حکم ہے۔ نہیں لیتے تو الگ بات ہے، اگر تو معلوم ہو جائے کہ وہ قصدن اور عمدن اللہ کا نام نہیں لیتے، خاص کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں اس کسی نے نام اللہ کا لیا ہے یا نہیں لیا، تو اس صورت میں اہل کتاب کے ذبیحے کی اسلام نے اور قرآن نے اجازت دی۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ کافر آدمی کا جھوٹا بھی پاک ہے، خواہ وہ جنابت سے ہو یا حیض و نفاس میں عورت ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، تو عورتوں سے تو ہر قسم کا تعلق ہوتا ہے، کھانے پینے کا اور جسمانی تعلق ہوتا ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، تو وہ بہت قریب ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کھانے پینے میں اور ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اللہ نے اس کی اجازت دی۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہاں پر طعام سے مراد ہے ان کا ذبیحہ، طعام سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، اور ذبیحے کے علاوہ جو باقی طعام کی صورتیں ہیں، یعنی جو اناج ہے یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں، ان کے استعمال میں تو ایسے حرج نہیں، اور یہاں پر طعام سے بطور خاص ذبیحہ مراد ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور اور ان کا گوشت وغیرہ جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اور میں اہل کتاب کا ذبیحہ ان کا طعام تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام، تمہارے ذبیحے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن ایمان والی عورتوں سے نکاح تم سے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طرح وہ محصنات اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہوں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو،
تو ان سے نکاح جائز ہے، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، ان سے نکاح کرو اور بدکاری کا ارتکاب نہ کرو اور خفیہ دوستیاں وغیرہ نہ لگاؤ۔ تو خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو بھی جائز قرار دیا اور ان کی عورتوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا۔ آگے اس کی تفسیر میں مسلم نے وہی بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور نبی اسلام کو مشرکین کے مشکیزے یا ان کے برتن وغیرہ عموماً استعمال کر لیتے تھے۔ جس معاشرے میں رہتے تھے آپ کے آس پاس مشرک بھی تھے، آپ کو اہل کتاب بھی آپ کے آس پاس تھے، تو اگر معلوم ہو کہ ان کے مشکیزے یا ان کے برتن نجس نہیں ہیں، ان میں نجاست والی کوئی بات نہیں ہے، تو ان کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پینے کے لیے پانی لیا تھا اور اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اس پانی سے غسل جنابت کر لو، اور پانی پاک ہوتا ہے اور مشکیزے بھی عام طور پہ صاف ہوتے ہیں، مشکیزوں میں پانی ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں شراب تو نہیں وہ ڈالتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے پانی لے کر وضو کیا تھا۔ یہ روایت ان سے صحیح ہے، امام نووی نے اس کو المجموع اپنی کتاب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مشرکین کا مسلمانوں کے برتنے میں کھانا کھانے کا معاملہ ہے۔ تو مشرکین تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا کھانا تو ویسے ہی جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک وفد آیا کرتے تھے، آپ انہیں اپنے برتنوں میں ظاہر ہے کھانا کھلاتے تھے، آپ اپنے برتنوں میں ان کو کھانا کھلاتے، اور یہ بات کہی نہیں کہ آپ ان کو برتنوں کو دھونے کا کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو ویسے بھی دھویا جاتا ہے، برتنوں کو ویسے بھی صاف کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ مشرکین کے لعاب میں اور پسینے میں کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، اور جو قرآن نے ان کو نجس قرار دیا اس سے مراد ان کے کفر اور شرک کی نجاست ہے۔ اور نبی اسلام نے مشرکین کو مسجد میں باندھا، جیسے اسامہ بن وصال، آپ نے ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا، ظاہر ہے کہ ان دنوں میں ان کو کھانا پینا بھی پیش کرتے تھے۔ تو ان آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ کافر آدمی جسمانی لحاظ سے نجس نہیں ہوتا، اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہوتا، خواہ وہ جنبی ہو، اور یہی معاملہ کافرہ عورت کا بھی ہے، چاہے وہ حالت حیض و نفاس میں ہو۔ ایک بات ہے جو شریعت نے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کا اصول رکھا ہے نا، اسلام غالب رہنا چاہیے، اور بغیر اسلام کی مصلحت کے اور بغیر کسی شرعی مصلحت کے ان کو اپنے قریب کرنا اور ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا، اس سے ویسے عموماً شریعت نے منع کی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ رکھو، یہ ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی جرت نہ کرنے دو، اور ان کے قریب خواہ نہ ہو۔ ہاں ان کے ساتھ کاروباری روابط ہو سکتے ہیں اس میں اگر شریک بات نہ ہو، اگر جو حربی کفار نہیں، جو حربی کفار ہیں ان کے ساتھ تو یعنی جو ہمارے ساتھ دشمن ہیں، ہمارے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو حربی کفار کہتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری لڑائی رہتی ہے، جیسے ہمارے ساتھ انڈیا ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ آج یہودی جو اسرائیل کے لوگ جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ حربی کفار ہیں۔ تو حربی کفار کے ساتھ کسی قسم کے کوئی روابط نہیں رکھے جاتے، نہ کاروبار کے نہ لین دین کے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کفار ہیں جو ہمارے دشمنی، جن کے ساتھ دشمنی نہیں، ان کے ساتھ کچھ کاروباری روابط ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لین دین ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے غلبہ پر آنچ نہیں آنی چاہیے، ایسے انداز میں کاروبار نہ ہو کہ وہ دوستی میں بدلنا شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں اڑانا شروع کر دی جائیں، اور اسلام کی یا دعوت کی مصلحت کے بغیر ایک دوسرے کی مجالس میں شرکت کرنا شروع کر دی جائے، یا فیملی تعلقات بڑھنے شروع ہو جائیں، یہ حرام ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ کسی اہل ایمان سے ہی دوستی رکھو، اہل ایمان سے ہی تعلق بناؤ، اور اگر کسی کو دعوت پہ بلاؤ تو وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہونا چاہیے، صاحب تقوی بندے کو اپنے ہاں کھانے پہ بلاؤ، کیونکہ کھانے کے پہ بلانا یہ دل کے تعلق کی علامت ہے، ایسے ہی کسی کو گھر میں کھانے پہ تو نہیں بلایا جاتا، یہ دوستی کی دلیل ہے، بلکہ بڑے قریب کے تعلق کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ نے اہل ایمان کو اور متقی پرہیزگار بندوں کو انوائٹ کرنے کی یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی تلقین فرمائی، یہ اسلام کی سربلندی کا مسئلہ ہے۔ ہاں جہاں پر دعوت کے مجال میں یا اسلام کی مصلحت کی خاطر کفار کو قریب کرنے میں دعوت اسلام کا فائدہ ہو کہ آپ ان کو قریب کرتے ہیں، کوئی عیسائی ہیں یا کوئی بھی کسی مذہب کے لوگوں کو آپ اپنے ہاں بلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں، تو یہ دعوت کے نقطہ نظر سے نبی اسلام نے بہت ایسا کیا ہے۔ آپ نے ان کے کھانوں کو یا ان کی
آپ نے کچھ ہدیوں کو قبول بھی کیا ہے اور آپ ان پر خرچ بھی کیا کرتے تھے. تو اسلام کی دعوت کے نقطہ نظر سے یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے بغیر یوں ہی کفار و مشرکین کو اپنے قریب رکھنا اور یوں ان کو اپنے پاس انوائٹ کرنا اور ان سے دلی تعلق رکھنا، یہ عقیدے کا اور ایمان کے غلبے کا مسئلہ ہے. اس سے احتراز برتنا ضروری ہے. البتہ جسمانی لحاظ سے ہم ان کو نجس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب اسلام نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، اور یہ بات تو معلوم ہے کہ جب عورت سے نکاح ہو گیا تو اس سے ہر طرح کا تعلق ہے، اس سے ہر طرح کا تعلق ہے، اور وہی کھانا بناتی ہے، وہی برتن بھی دھوتی ہے، اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی ہے، تو وہ نجس نہیں ہے. نجس ہوتا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہ ہوتی. اسلام نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت بھی اس لیے دی تاکہ اسلام کا غلبہ رہے، کیونکہ جن کے ہاں نکاح کیا جائے، یہ ماضی میں یہی تھا، اب ذرا صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی ہے کہ جس گھر میں نکاح کیا جاتا اس پر مرد حاوی ہوتا تھا، اس پر مرد حاوی ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف قبائل میں نکاح کیے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی مسئلہ ہے کہ پھر اس قبیلے میں یا وہاں پر پھر یعنی اسلام اور نبی اسلام کی عظمت کی دھاک بیٹھ جاتی کہ وہاں پر کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا تھا. تو جس گھر میں نکاح کیا جائے یا رشتہ یا تعلق جوڑا جائے، وہاں پر ایسا تعلق ہوتا ہے کہ مرد حاوی ہو جاتا ہے اس گھرانے پر یا اس یعنی عورت یا اس کے متعلقین پر. اس لیے غلبہ اسلام کی خاطر شریعت نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی. آج کل جو حالیہ حالات ہیں کہ کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر عیسائی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور وہ نکاح کرتے ہیں ویزے کے لیے یا وہاں کی نیشنلٹی کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے، تو غلبہ اسلام کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی، بلکہ غالب اور حاوی وہ ہوتے ہیں، غالب اور حاوی ان کی عورتیں ہو جاتی ہیں، اور اس لیے پھر ان سے نکاح کا جواز نہیں رہتا. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے. یہ ایک شرط اس آیت میں آپ کے سامنے ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. جی دیکھیے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی پاک دامنہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامنہ عورتوں سے، عورت پاک دامن ہونی چاہیے، زانیہ نہ ہو. اور اس طرح کی بازاری سی عورتیں ہوتی ہیں جن سے ایسے لوگ نکاح کر لیتے ہیں. یہ شرط عام طور پہ مفقود ہوتی ہے، یہ شرط حاصل نہیں ہوتی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ غلبہ اسلام مفقود، غلبہ اسلام مقصود ہو. ان دو شرطوں کے ساتھ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی عورت پر انسان حاوی ہو اور اس کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے، ہاں کوشش نہ بھی کامیاب ہو الگ بات ہے، اس طرح ان کے گھر پر حاوی ہو اور اسلام کی سربلندی اور غلبہ مقصود. جی اہل کتاب کا معاملہ یا کفار کے کھائے پیے کا معاملہ آپ کے سامنے ہوا. اگلا عنوان اسی موضوع پر ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا وہ نجس نہیں ہوتا. جن جانوروں کو گوشت کھایا جاتا ہے وہ اگر کسی برتن سے پانی پیتے ہیں تو بغیر دھوئے اس برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ انسان ان کے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنے میں کراہت محسوس کرتا ہے، یہ الگ بات ہے. وہ تو لوگ ویسے بھی آج کل ایک دوسرے کے پیے ہوئے کو استعمال کرنے میں کراہت محسوس کرتے ہیں. اب کئی لوگ جو زیادہ خود کو یعنی بڑا ثابت کرتے ہیں کہ جیسے میں بہت پرہیز کرتا ہوں، تو ایک دوسرے کا جھوٹا بھی استعمال نہیں کرتے، اور اس طرح کی لوگوں میں ایک عادت بن گئی ہے. لیکن شرعاً ظاہر ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. اسی طرح جو جانور ہیں حلال جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جب ان کے گوبر اور پیشاب نجس نہیں ہے تو ان کا لعاب بھی نجس نہیں ہے. جب لعاب نجس نہیں تو جس برتن سے وہ پانی پی لیں یا جس برتن سے وہ اپنا کچھ کھا لیں، اس برتن میں پانی ڈال کر استعمال کرنا یا اس پانی کو نہانے میں یا وضو میں استعمال کرنا جائز. ہمارے ہاں اس کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جانور شہری زندگی میں نہیں رکھے جاتے، دیہاتوں میں اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال حکم شرعی یہی ہے. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا یعنی جو باقی ماندہ ہے پانی وغیرہ سے، وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا لعاب ان کے گوشت سے ہی بنتا ہے. چنانچہ لعاب کا وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے. امام ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کا اجماع یعنی اتفاق ہے کہ جانور کا گوشت کھایا جائے تو جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، اس کا جھوٹا پانی پینا یا اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے. علامہ ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جھوٹے اور حلال چھپائے مواشی کے جھوٹے کے پاک ہونے پر علماء کا اتفاق ہے. البتہ ان کے علاوہ دیگر یعنی کافروں اور دیگر جو حرام حیوانات ان کے معاملے میں اختلاف ہے. ہاں حرام حیوانات کا جھوٹا وغیرہ وہ قابل استعمال نہیں ہوتا. اور اس پر کچھ ادلہ بھی ہیں، جیسے عمر بن خارجہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جب خطبہ دیا، آپ اپنی اونٹی پر خطبہ دے رہے تھے، میں نیچے کھڑا تھا اور اونٹنی کا لعاب میرے کندھے پر گر رہا تھا کہ جانوروں کا لعاب یوں بہتا رہتا ہے.
اب ہے دوسرا مسئلہ ہے ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جو حرام جانور ہے۔ حرام جانوروں میں سے بعض جانوروں کے بارے میں شریعت نے تخفیف رکھی ہے، جو گھروں میں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، ان میں سردست بلی ہے۔ حرام جانوروں میں صرف بلی ہے جس کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا، صرف بلی ایسی ہے جس کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا، باقی سب حرام جانوروں کا حکم یہ ہے کہ ان کا جھوٹا عام طور پہ نجس ہوتا ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک یعنی نجس نہیں ہوتا۔ اس پر یہ روایت ہے، کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو قتادہ کے بیٹے کی زوجہ تھی، ابو قتادہ کی بہو تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر ابو قتادہ میرے ہاں آئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، اور جب پانی رکھا وضو کرنے کو تو ایک بلی آئی اور وضو کا پانی پینے لگی، تو ابو قتادہ نے میرے سسر نے کہتی ہیں کہ برتن تھوڑا سا اور ٹیڑھا کر دیا کہ پانی اچھی طرح بلی پی لے۔ اس نے پوری طرح پانی پیا، تو میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ حرام جانور ہے، بلی ہے، اس کو کیوں پانی پلا رہے ہیں حالانکہ میں نے وضو کے لیے پانی رکھا ہے۔ تو کہنے لگے اے بھتیجی اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس پر تعجب کر رہی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں۔ تو فرمانے لگے کہ تعجب نہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم الطوافات، کہ بلی نجس نہیں ہوتی، یہ تو تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، کہ اگر اس سے تم بچنے کی کوشش بھی کرو تو بچ نہیں سکتے، بلی تھوڑے سے راستے سے بھی اپنا سر نکال کر گھس آتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو گھر اوپن ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں۔ تو بلی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کچن میں داخل ہو جاتی ہے، برتن میں منہ مار دیتی ہے، تو بلی کا جھوٹا وغیرہ نجس نہیں ہوتا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ایک جو نظافت کا باب ہے وہ ذرا اور ہے، یعنی بطور نظافت کے انسان برتن کو دھو لے اگر طبیعت پر راحت محسوس کرتی ہے، لیکن ہم اس کو نجس نہیں کہتے۔ باقی اس کے علاوہ جو حرام جانور میں جیسے کتا ہے یا کتے کے علاوہ دیگر حرام جانور درندے وغیرہ یا گدھا یا دیگر حرام جانور، ان کا جھوٹا وہ نجس اور ناپاک ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا بالغ الکلب فی اناء احدکم ثم لیغسل 7 مرار، کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ مار دے تو فرمایا اسے گرا دو جو کچھ اس میں ہے۔ ذرا کے برتن کو دھونا ہے اور دھونے سے پہلے جو کچھ اس میں کھانے پینے کی چیز ہے اس کو ضائع کرنا ہوگا، اور برتن کو فرمایا 7 دفعہ دھو لو، 7 دفعہ اس برتن کو دھونے کا حکم دیا۔ تو کتے کے لعاب میں یا اس کے جھوٹے میں اس قدر غلیظ نجاست ہے کہ آپ نے اس کے باقی ماندہ کے برتن کو آپ نے 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا۔ باقی کسی بھی نجس جانور میں شریعت نے اتنی سختی نہیں کی، صرف کتے کی نجاست میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا باقی ماندہ اس میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اس کے لعاب میں یا اس کے باقی ماندہ میں کوئی زہریلے اثرات ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے شریعت نے اس کو تکرار کے ساتھ 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، اور ایک دفعہ اس کو مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح مانجا جائے گا، دھویا جائے گا، اور 7 دفعہ ویسے برتن کو دھویا جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کتا جس چیز میں منہ ڈال جائے اگرچہ وہ سیال طعام ہو، سیال طعام یعنی مائع شکل میں، جو مائع شکل میں پانی یا مشروب، اسے کھانا پینا حرام ہے، کیونکہ کھانا پھینک دینا اور در حقیقت اسے ضائع کرنا ہے۔ اگر یہ پاک ہوتا تو شریعت اس کو گرانے کا حکم نہ دیتی، کہ جب کہ مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا۔ تو ہمارے سے مراد امام نووی شافعی فقہا میں سے ہیں، تو کہتے ہیں شافعی فقہا کا اور جمہور علماء سب کا یہی مذہب ہے کہ جس چیز میں کتا منہ ڈال جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور کتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے کتا اس قسم کا ہو جسے رکھنے کی شریعت نے اجازت دی، جیسے شکاری کتا، یا اسی طرح دیگر جو فصلوں کی حفاظت کے لیے باہر رکھنے کی اجازت دی، جیسا بھی کتا ہو، شکاری کتا یا محافظ کتا یا کوئی عام دیہی یا شہری کتا، آوارہ یا اپنا پالا ہوا، جیسا بھی ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اس لیے شریعت نے کتا رکھنے سے منع کیا اور بڑی سختی سے منع کیا۔ یہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ انسان کوئی لوگ ایسے ہی شوقیہ طور پر اس طرح کے جانور پالتے ہیں، تو یہ مغربی تہذیب ہے، اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ اسلام نے تو سختی سے منع کیا کتا رکھنے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا رکھے بغیر جواز کے، شکاری کتے وغیرہ کے علاوہ کوئی کتا رکھنا ہے ایسے شوقیہ طور پر یا گھر کی حفاظت کو، فرمایا کہ اس کے اجر سے روزانہ 2 قیرات کمی ہو جاتی ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، یعنی مائنس ہوتا جائے گا، پتہ نہیں پلس اجر ہوگا کہ سب مائنس ہی ہوتا جائے گا، اور ایسے ہی انسان خواہ مخواہ اپنے آپ کو ضائع کرتا جائے گا۔ تو کتا یہ نجس ہے، اور اس کا منہ ڈالا ہوا برتن وہ نجس ہو جائے گا، 7 مرتبہ شریعت نے اس کو دھونے کا حکم دیا۔ امام ابن خزامہ رحمہ اللہ کا قول بھی اسی طرح کا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ کتے جو تمہارے لیے شکار روک کر لے آئیں تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اب شریعت نے تو ان کے روکے ہوئے شکار کو کھانے کی اجازت دی،
تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کتا جب لے کے آتا ہے ظاہر شکاری کتا، اس کے دانت ساتھ لگتے ہیں، اس کا لعاب لگتا ہے جانور کو، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کتے کا لعاب نجس نہ ہو۔ تو یہاں پر اگرچہ دھونے کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے بس شکاری کتے کے شکار کیے ہوئے جانوروں کو کھانے کی اجازت یا حکم دیا ہے۔ باقی دیگر ادلہ سے ہم لے لیں گے کہ جب کتا نجس ہے تو شکار کو ذرا دھو کر استعمال کیا جائے گا، ذرا شکار کی کھال اتاری جائے گی، کھال اتارنے کے بعد اس کا خون صاف کیا جائے گا، اور صاف کرنے کے بعد دھو کر استعمال کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ ایسے جیسے لے کے آئے ویسے ہنڈیا میں ڈال کے پکا لیں، یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بس یہاں پر اتنا ذکر کیا کہ جو شکاری کتا شکار کر لے اس کو کھا سکتے ہو، باقی دھونا یہ دیگر ادلہ سے ثابت ہو جاتا ہے، اور جیسا بھی کتا اس کا لعاب وغیرہ وہ نجس ہی ہوتا ہے۔ جو حکم جھوٹے کا ہے وہی حکم لعاب کا بھی ہے۔ لعاب سے مراد انسان کا تھوک ہے، تو انسان کا تھوک بھی اس کے لعاب کا بات تو ہوگی، انسان کا پسینہ یہاں پر اب اس پر بحث آ رہی ہے۔ انسان کا پسینہ پاک ہے، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو، مسلمان کا ہو یا کافر کا یا جنبی کا یا حیض و نفاس والی خاتون کا، جیسا بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، ان کا پسینہ نجس نہیں ہوتا۔ مسلمان کا پسینہ تو پاک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کیونکہ مسلمان کا وجود پاک ہے۔ اور کافر کے بارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کافر کا وجود نجس نہیں ہوتا، یہ نجاست اس کے وجود میں، اس کے خون میں یا اس کے لعاب میں نہیں ہے، یہ نجاست اس کے عقیدے میں ہے، اور جو اس سے دور رہنے کا حکم دیا اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم کفار کے ساتھ دوستیاں نہ رکھیں اور ان کے برتنوں کو اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ انسان کا پسینہ مسلمان کا یا کسی کا بھی ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ باقی نبی اسلام نے جو دھونے کا حکم دیا ہے عورتوں کو، آپ نے دم حیض کو دھونے کا حکم دیا، حدیث آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دم حیض کو آپ نے پوری شدت کے ساتھ دھونے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کپڑوں پر دم حیض کے علاوہ پسینہ بھی لگتا ہے، تو پسینوں کو تو شریعت نے دھونے کا حکم نہیں دیا، پسینوں کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ جیسے عام لوگوں کا پسینہ پاک ہے، ویسے حائضہ اور جنبی کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے۔ علامہ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ جنبی کا پسینہ وہ نجس نہیں ہوتا، اس طرح حائضہ کا پسینہ بھی نجس نہیں ہوتا۔ تو جیسا بھی ہو، مسلمان ہو یا جو بھی ہو، پسینے کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح سواری کے جانور کا پسینہ، جس جانور پر سواری کی جاتی ہے، اب سواری عام طور پر حلال جانور پہ ہی ہوتی ہے، حلال جانور پہ عام طور پہ سواری ہوتی ہے، اور حلال کے علاوہ حرام جانور پر بھی سواری ہو سکتی ہے، جیسا کہ گدھے کی سواری بھی ممکن ہے، گدھے کی سواری بھی ہو جاتی ہے۔ تو جس کی بھی سواری ہو، اگر اس کا پسینہ کپڑے کو لگ جائے تو سواری کے جانور کا پسینہ اس پر سواری کرنے کی وجہ سے اس کو دھونے کی شریعت نے کوئی تلقین نہیں کی، نہ ایسا حکم دیا۔ نبی اسلام سواریوں پر سوار ہوتے تھے، عام طور پر آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے یا آپ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، اور گدھے کی سواری کرنا بعض دفعہ آپ سے ثابت ہے، بعض دفعہ آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی اسلام ایک گدھے کی سواری کر کے گزر رہے تھے مدینہ کے اندر، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دعوت دی اسلام کی، تو وہاں پہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، وہ ایسے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ دور سے ہو کے گزرا کرو، تمہارے گدھے کی بدبو ہمیں پریشان کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ تمہارے گدھے کی بدبو ہمیں پریشان کرتی، اس نے گدھے کا ذکر کیا کیونکہ آپ گدھے پر سوار تھے۔ تو وہاں پر عبداللہ بن رواحہ صحابی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کے گدھے کی جو اسمیل ہے نا وہ تیری اسمیل سے اچھی ہے۔ تو مسلمان نے بڑا سخت اس کو جواب دیا، پھر آپس میں لڑائی شروع ہونے لگی تھی، نبی السلام نے چپ کروا دی۔ تو خیر اس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گدھے کی بھی سواری کر لیا کرتے تھے، اور گدھے کی سواری کے لیے اس کے اوپر لازمی نہیں کہ کپڑا رکھا جائے، گدھے کی ننگی بدن پر بھی سوار ہو سکتے ہیں، اور گرمیوں میں پسینہ بھی آ سکتا ہے، لیکن سواری کے جانوروں کو بطور سواری کے استعمال کرنے میں جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اتنی رخصت موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی السلام نے گھوڑے کی اکثر سواری کی، اور گھوڑا ویسے بھی حلال ہے، گھوڑا حرام نہیں ہے، گھوڑا حرام نہیں ہے، گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے، بس لوگوں میں کچھ غلط فہمی ہے کہ گھوڑے کے گوشت کو کچھ لوگ حرام سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے گوشت کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ حلال ہونے کی ادلہ موجود ہے۔ یہ صحیح مسلم میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عہد رسالت میں مدینہ میں ہم نے گھوڑا گوشت ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا، اور اس کے زیادہ ذبح کا یا گوشت کا ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ یہ بہت مہنگا اور بہت نفیس جانور ہے، یہ تو لڑائیوں میں
سواری کے طور پر اور جہاد میں کام آتا ہے. اور گھوڑے ویسے بہت مہنگے، عربوں کے گھوڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بڑے محدود تھے. غزوہ بدر میں جب شرکت کی ہے مسلمانوں نے، صرف 2 مسلمانوں کے پاس گھوڑا تھا، اور سواری کے لیے وہ اونٹ استعمال کرتے. اونٹ بہت سست روی سے چلتا ہے اور گھوڑا تو بہت تیزی سے بھاگتا ہے. تو گھوڑے مہنگے اور سواری کے جانور، اور اس لیے ان کا گوشت وغیرہ زیادہ نہیں کھایا گیا، وگرنہ گھوڑا حرام نہیں ہے، حلال ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے بڑے بہادر تھے. ایک رات کہتے ہیں اہل مدینہ نے کوئی آواز سنی، کوئی باہر سے شور شرابے کی، تو وہ خوفزدہ ہو گئے. حسن فرماتے ہیں کہ اسی دوران لوگوں نے نبی السلام سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا کہ میں خبر لے کے آتا ہوں. آپ حضرت طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے اور آپ خود باہر سے جائزہ لے کر آئے کہ مدینہ کے باہر سے کسی نے حملہ تو نہیں کیا، کوئی دشمن تو نہیں ہے، یہ شور شرابہ کس چیز کا ہے. آپ نے تلوار اپنے گردن میں ڈالی ہوئی تھی اور گھوڑے کی ننگی ان پیٹھ پر آپ سوار تھے. آپ واپس آئے، فرمایا لم ترا ولم، بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں سب دیکھا ہوں، کوئی معاملہ نہیں ایسا. پھر آپ نے گھوڑے کی تعریف فرمائی اور فرمایا وجدناہ بحرا، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، یعنی بہت تیز روی سے چلتا ہے یہ. تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور بغیر کپڑے کے. جابر بن سمرہ سے بھی مروی ہے کہ نبی السلام نے ایک ابن الدہداء صحابی کے جنازے پڑھانے کے لیے گئے. آپ کے پاس ایک گھوڑا لایا گیا جس پر جھول وغیرہ کوئی کپڑا نہیں تھا. آپ اس پر سوار ہوئے تو گھوڑا وہ توقس کی چال، یعنی اچھل اچھل کر بھاگنے لگا. ایک گھوڑے کی چال ہے، وقت کی چال. کہتے ہیں ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی کم من عذق معلق، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نبی السلام نے فرمایا اس موقع پر کم من عذق معلق او مدلن فی الجنت لابن الدحداء، کہ اللہ نے جنت میں ابن الدحداء کے لیے کتنے ہی کھجوروں کے خوشے اور اللہ نے ان کے لیے کتنے کھانے پینے کے سامان تیار کر رکھے. جس صحابی کے جنازے میں گئے تھے آپ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. تو یہاں پر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ذرا گھوڑے کا پسینہ وغیرہ لگ سکتا ہے، اور آپ بغیر کپڑے کے سوار ہوئے. اس کے بعد مصنف نے ایک وضاحت کی ہے لفظ مشرک کی. یہاں پر اس وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور مصنف نے یہاں پر کوئی تھوڑا سا الگ رجحان اختیار کیا ہے. تو کہتے ہیں لفظ مشرک قرآن کریم میں عام طور پر اہل کتاب کے علاوہ دیگر مشرکین کے لیے استعمال ہوتا ہے. مصنف نے جو ساری وضاحت کی ہے یہاں پر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کے لفظ اہل کتاب ہی استعمال کیا ہے اور مشرکین کے لیے الگ لفظ مشرکین استعمال کیا ہے. حقیقت میں عہد رسالت میں 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ تو مشرکین تھے اور دوسرے اہل کتاب تھے. تو قرآن کریم نے دونوں کو خطاب کیا ہے، جیسے ان آیات میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. اللہ نے ہر فریق کا الگ الگ ذکر کیا، اس طرح دیگر آیات میں بھی. تو مثلا نے کہا کہ جب مشرکین کا ذکر عام طور پر ان میں اہل کتاب شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اہل کتاب کا اللہ نے الگ ذکر ان آیات میں کر دیا. البتہ جو اہل کتاب ہیں ان کا شرک ہے، لیکن ان کا شرک وہ مقید ہے، وہ اس اور صورت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. جیسے اس آیت میں اللہ کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان عیسائیوں نے اپنے درویشوں اور اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. اللہ نے اہل کتاب کے شرک کا یہاں پر ذکر کیا ہے. تو خیر جب عام مشرک کا لفظ بولیں تو مشرک میں اہل کتاب شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. جیسے عیسائی مسیح عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی بھی عزیر اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہودی بھی شرک کرتے ہیں اور اہل کتاب میں عیسائی بھی شرک کرتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لعن، آپ نے فرمایا آپ کی وفات کے وقت لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو مشرکین میں یہ بھی داخل ہیں. باقی یہ لفظی سی بات ہے جو مسلم نے خواہ مخواہ اس کو طول دیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ نے اہل کتاب کا الگ ذکر کیا کیونکہ دونوں فریق تھے، مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے. باقی مسلمان کے جھوٹے کے بارے میں کہتے ہیں بعض بے اثر روایات ہیں جن میں مسلمانوں کے جھوٹے کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان کا جھوٹا وہ بڑا فضیلت کا حامل ہے جیسے اس حدیث میں. تو یہ بے بنیاد سی حدیث ہے، یہ بے بنیاد ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا جھوٹا استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. جو جھوٹا یا باقی ماندہ اگر کسی میں فضیلت تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے میں تھی بس. آپ کے علاوہ کسی کے جھوٹے میں کوئی تبرک یا فضیلت نہیں ہوتی. علماء کے طبقہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو
یا جن کو لوگ اپنا پیر یا اپنا بڑا درویش مانتے ہیں، جیسا بھی ہو، کوئی بڑا پیر ہو، کوئی بڑا عالم ہو، اور کوئی بڑا اللہ کا ولی ہو، جیسا بھی ہو، مسلمان سب ایک جیسے ہیں، یعنی پسینے اور اپنے خون اور اپنے لعاب کے اعتبار سے۔ اور کسی کا لعاب بھی بابرکت یا متبرک نہیں ہوتا کہ اس کو بطور تبرک کے استعمال کیا جائے، کہ کسی سے پہلے پلوایا جائے کہ میں آپ کا باقی ماندہ پیوں۔ ہاں، محبت اور دوستی کی الگ بات ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ بھی محبت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ پہلے آپ پئیں، بعد میں پیوں گا۔ اور دوستی میں پہلے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یا کھانے پینے میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسروں کے کھائے پیے کے باقی ماندہ کو متبرک سمجھنا اور اسے تبرک حاصل کرنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا، تبرکات اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود ہے۔ آپ کے خون، آپ کے پسینے، خون تو نہیں، آپ کے پسینے اور آپ کے لعاب اور آپ کے بالوں، آپ کے ناخنوں کو بطور تبرک کے صحابہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو بطور تبرک کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ آپ کی ذات تک محدود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے بعد جو کبار صحابہ ہیں، ان کے ساتھ صغار صحابہ نے، یعنی بڑے صحابہ کے ساتھ چھوٹے صحابہ نے ایسا کوئی معاملہ نہیں دکھایا، اور نہ ہی تابعین نے صحابہ کے ساتھ ایسے کیا ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء سلف صالحین میں ایسی کوئی روایت موجود ہے۔ تو خواہ مخواہ اس طرح کی خرافات میں اور اس طرح کے شرکیہ معاملات میں الجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے تعظیم کا باب شروع ہوتا ہے، اولیاء اللہ اور بزرگوں کی تعظیم اسی سے شروع ہوتی ہے، اور ان کو اپنے سے ایک اعلیٰ اور بالا مخلوق مان لیا جاتا ہے، اور اسی سے ان کی تصویریں اوپر لٹکا کر ان کو بلند کر کے ذرا اور سجدے کی اور ان کی عبادت کی صورتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت میں اس طرح کی کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ روایت دیکھیے، یہاں پر انہوں نے کچھ کہا کہ مسلمان کے باقی ماندہ کو استعمال کرنے سے یہ فضیلت یا اجر، لیکن روایت یہ بے بنیاد ہے۔ تو یہ تھا آج جو ہم نے نجاسات یا جو جن چیزوں کو نجس نہیں کہا جاتا، یا پسینے اور لعاب وغیرہ کی عدم نجاست کے بارے میں اظہار خیال سب آپ کے سامنے تھے۔ برتنوں کے متعلق مسائل ذرا اس سے مختلف نوعیت کے، انشاءاللہ ان پر بعد میں بحث ہے۔ جی جلدی سے سوال کر لیں، میٹنگ ختم ہونے لگی۔ جی عمیر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی مسلمان